الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج 27 رمضان المبارک ہمارے سر پر سایہ فگن ہے۔ ہم لیلۃ القدر کی فضیلت کے بارے میں پڑھ رہے تھے، اسی گفتگو کو ہم انشاءاللہ آگے بڑھاتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی اہمیت، فضیلت، اس کو پوشیدہ کیوں رکھا گیا، اس کی کیا نشانیاں ہیں، اس کے تلاش کرنے والوں کے لیے کیا جزا ہے۔ فرشتوں کا نزول بھی ہوتا ہے اس رات۔ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب لیلۃ القدر کی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو حکم کرتا ہے کہ تو جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے جھرمٹ میں زمین کی طرف پرواز کرتے ہیں۔ ان فرشتوں کے جھرمٹ کے پاس سے ایک سبز رنگ کا پرچم ہوتا ہے جسے یہ کعبے کی چھت پر گاڑ دیتے ہیں، اور اس رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر نگاہ رحمت فرماتا ہے اور ان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ امت مصطفیٰ کی خصوصیت ہے، تفسیر الدر منصور میں بات موجود ہے، یہ مقدس رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فقط میری امت کو عطا فرمائی، سابق امتوں میں سے کسی کو یہ شرف نہ ملا۔ لیلۃ القدر کون سی رات ہے، اس کے بارے میں محققین کی بہت سے اقوال ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کی طرف لیلۃ القدر کے بارے میں بتانے کے لیے فلاں رات لیلۃ القدر ہوگی تشریف لا رہے تھے کہ راستے میں آپ نے ملاحظہ فرمایا دو مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں۔ آپ نے ان کو لڑتے دیکھ کر ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، کہ میں تمہیں شب قدر کے بارے میں اطلاع دینے آیا تھا، مگر فلاں کی لڑائی کی وجہ سے اس کا تعین اٹھا لیا گیا۔ اب تم اس رات کو 29، 27 اور 25 رات کی تاریخوں میں تلاش کرو، یعنی طاق راتوں میں۔ اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر کو مخفی اور پوشیدہ رکھا، اولیاء اللہ کو تمام بندوں پر چھپا دیا گیا تاکہ سب بندوں کا احترام لازمی ہو۔ نماز وسطیٰ کو چھپا دیا گیا تاکہ نمازوں کا حفاظت کرو۔ موت کا وقت چھپا دیا گیا تاکہ ہر وقت خوف الہ اور خوف خدا قائم رکھو۔ جمعے میں دعا کی قبولیت کی گھڑی چھپا دی گئی تاکہ تلاش میں رہو کہ پورے جمعے کے وقت کا ثواب حاصل ہو۔ دعا میں قبولیت والی دعا کو چھپا دیا گیا تاکہ بندہ خدا تعالیٰ سے مانگتا رہے۔ لیلۃ القدر اس لیے پوشیدہ رکھی گئی رمضان کی راتوں کی فضیلت حاصل ہو جائے۔ لیلۃ القدر کو اس لیے پوشیدہ رکھا کہ طاق راتوں میں جاگ کر ان کا ثواب حاصل کیا جائے۔ لیلۃ القدر اگر معین ہوئی اور معین ہو جاتی تو اس میں عبادت نہ کرنے والا بہت بڑا مجرم بن جاتا۔ لیلۃ القدر اگر معین ہوتی تو اس میں نہ جاگنے والا محروم کہلاتا۔ لیلۃ القدر اگر معین ہوتی تو اس کی شب بیداری فرض ہو جاتی، اور اگر اولیاء اللہ سجدہ ریزوں، عبادت گزاروں، پرہیزگاروں کی بات پوچھتے تو ان کے لیے ہر شب شب قدر ہے، اور ہر شب شب قدر ہو جاتی ہے۔ اگر محبوب کا قرب نصیب ہو جائے تو ساری راتیں لیلۃ القدر ہیں، جس طرح اس کی ملاقات کا ہر دن جمعے کا دن ہے۔ روح المعانی میں یہ بات موجود ہے، غرض کہ رات شب قدر میں جس طرح شب بیداری میں 1000 ماہ کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، اسی طرح اگر لیلۃ القدر معین ہو جاتی تو اطاعت نہ کرنے والے 1000 ماہ سے زیادہ نافرمانی کی سزا ملتی۔ ایک دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف لے گئے اور ایک شخص کو سوتے ہوئے پایا تو ارشاد فرمایا، یا علی نبیہ، اے علی اسے جگائیں تاکہ یہ وضو کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے جگایا اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی کہ بے شک آپ نیکیاں کمانے میں پہل فرمانے والے ہیں، پھر آپ نے اسے کیوں نہ جگایا؟ تو آپ نے فرمایا، اس کا تجھ پر انکار کرنا گناہ نہیں، میں نے اس لیے نہ جگایا اگر انکار بھی کر دے تو اس کا گناہ کم رہے۔ اللہ رب العزت نے جب سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانا چاہا تو فرشتوں سے مشورہ کیا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے عرض کی کہ ہم تیری تسبیح و تقدیس کے لیے کافی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انی عالم ما لا تعلمون۔ جب فرشتوں نے کہا کہ زمین میں فساد کرنے والا اپنا خلیفہ بنا رہا ہے جو خون ریز انسان کے پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ رمضان المبارک میں جب اللہ تعالیٰ کا بندہ رضائے الہی کے لیے روزہ رکھتا ہے اور رمضان المبارک کی بابرکت راتوں میں شب قدر کی جستجو میں لگا رہتا ہے، اور رمضان المبارک کی ہر رات میں لیلۃ القدر کی جستجو کے لیے عبادت کرتا ہے، تو شاید یہ رات لیلۃ القدر ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے خلوص بندوں کی اس کا کامل جستجو کو ملاحظہ فرما کر فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے
تفسیر کبیر میں موجود ہے، اے فرشتوں تم کہتے تھے کہ تو ان لوگوں کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے، زمین میں فساد کریں گے، خون ریزی اور قتل و غارت مچائیں گے اور خون کی ندیاں بہائیں گے۔ دیکھو فرشتوں یہ وہی بندے ہیں جو اس چھپی ہوئی رات کی جستجو میں سر بسجود ہیں، اگر انہیں اس رات کا علم ہوتا تو یہ کس قدر عبادت اور ریاضت کرتے۔ میں نے تمہیں کہا تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، آج میں تمہیں وہ حکمت بتا رہا ہوں کہ انسان کو کسی لیے پیدا کیا گیا۔ برادران اسلام، یوں تو ہر شب شب قدر ہے، ہر شب رمضان شب قدر ہے، مگر لیلۃ القدر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں بیان فرمایا، اور رمضان شریف کے آخری عشر میں لیلۃ القدر تلاش کرو، اور بخاری شریف کی حدیث ہے کہ شب قدر رمضان شریف کی آخری راتوں میں تلاش کرو۔ اگرچہ آخری عشر کی طاق راتوں کا ذکر ہے اور ان میں ہر رات کی فضیلت کا ذکر پایا جاتا ہے، مگر اکثریت بزرگان دین کا قول یہ ہے لیلۃ القدر 27 رات کو ہے۔ علماء دین کی اکثریت کا قول یہ ہے کہ لیلۃ القدر 27ویں رات کو ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں لیلۃ القدر 27ویں رات کو ہے۔ حضرت صحابی رسول کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو طلوع شمس کی شعاع کی نشانی ارشاد فرمائی وہ 27ویں رات ہے۔ امام المفسرین امام رازی رحمۃ اللہ تعالی کا قول ہے کہ لیلۃ القدر 9 حروف ہے اور اس کا 3 بار تکرار آیا ہے تو مجموعہ 27واں ہوگا۔ لیلۃ القدر کو رمضان میں 21ویں رات میں تلاش کرنے کا حکم ہے، 23ویں رات میں کا تلاش کرنے کا حکم ہے، چاند کی 25ویں رات، 27ویں اور 29ویں رات، اور اس کے بعد لیلۃ القدر کی 27ویں رات محققین کا قول سمجھو، لیلۃ القدر کی 27ویں رات کو اکثریت کا قول سمجھو۔ لیلۃ القدر کی حقیقت کو جانو اور یقین جانو، اللہ تبارک و تعالی لیلۃ القدر ہمیں ضرور عطا فرمائے گا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں لیلۃ القدر کے معاملات کو سمجھ کر اور اس کو حاصل کر کے اس کی افضلیت اور اہمیت پر ہمیں پورا اترنے کی کوشش عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔